بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے مابین 21واں سبق پڑھایا جانا ہے، جس کا عنوان ہے لیس من اہلک۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو بتلایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اسلام کی اشاعت اور دین کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق لوگوں کو بتلاتے رہے، مگر چند گنے چنے لوگ ہی اسلام لا سکے یا ایمان کی دولت سے سرفراز ہو سکے۔ اللہ کا عذاب بھی آیا، طوفان نوح بھی آیا اور بارش بھی ہوئی، اور وہ لوگ اللہ کے عذاب سے بھاگتے بھی رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اگر اللہ جسے چاہے پکڑنا، چاہے وہ جس خاندان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ جس برادری سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ شریعت اسلامیہ پر ہے پھر تو وہ پھلے گا اور بڑھے گا، لیکن اگر وہ شریعت اسلامیہ اور دین اسلام سے الگ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس شخص کو طرح طرح کی پریشانیاں اور طرح طرح کی مصیبتیں ان کے درمیان آئیں گی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور بہت کچھ کہا، پھر اس کے بعد میں بہت کچھ کہا کہ بھائی تم ایمان لے آؤ، یا کہ اللہ کی باتوں کو مانو، سمجھو، دیکھو جو کچھ بھی ہے یہ تم پتھروں کی عبادت کر رہے ہو، ایسا کرنا ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، یہ تم اگر عبادت کرنا ہے تو تم کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ان کا لڑکا بھی ایمان سے سرفراز نہ ہو سکا۔ جب بارش ہوئی اور بہت زیادہ بارش ہوئی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کہ آسمان میں سوراخ ہو گیا ہو، انہوں نے اپنے لڑکے کو کہا کہ تم ایمان میں داخل ہو جاؤ، لیکن وہ ایمان میں داخل نہ ہو سکا۔ اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ، لیکن اس کشتی پہ سوار نہ ہو سکا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے سفارش کرنا چاہا کہ میں اپنے لڑکے کے لیے میں سفارش کروں گا۔ میں آپ کو ایک بات یہاں پر یہ بتلا دوں کہ آپ جانیے کہ آپ اگر آپ ولی اللہ ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں، اگر آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ میری وجہ سے میرے لڑکے کی بھی بخشش ہو جائے گی، تو شاید یہ ناممکن ہے، کیونکہ آپ کا اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے اور اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ تو عبارت یوں ہے، لیس من اہلک ونادى نوح ربہ فقال۔ لیس من اہلک، نوح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری اہل سے نہیں۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے۔ آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، لیکن اللہ نسب کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کی طرف دیکھتا۔ جی، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَلَكِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الْأَنْسَابِ بَلْ يَنْظُرُ إِلَى الْأَعْمَالِ۔ اب اللہ تبارک و تعالی حسب اور نسب کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ واللہ لا يقبل الشفاعۃ فی المشرکین، اور مشرکین کی سفارش بھی قبول نہیں کرتا۔ جی، اور وہ ایمان نہیں لایا تھا تو مشرک تھے، اور مشرک نبی کے اہل بھی نہیں ہے، اگرچہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے اس پر نوح کو تنبیہ کیا اور کہا اے نوح، وہ تمہاری اہل سے نہیں، اس کے عمل صحیح نہیں ہے، مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں، تجھے نصیحت کرتا ہوں تو بے خبروں میں سے ہو جائے۔ نوح سنبھل گئے، اللہ سے توبہ کی، کہا اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے ایسا سوال کروں گا جس کا میں تجھے ایسا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اگر تجھے نہیں بخشے گا، رحم بھی نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے، کیونکہ ان کا علم نہیں تھا، تو پھر کہا کہ اے نوح، یقیناً تیرا لڑکا اس اہل سے نہیں ہے، کہ اس لائق نہیں ہے کہ تم اس کی سفارش کے لیے تم درخواست کر سکو، کیونکہ وہ مشرکین میں سے ہے۔ اور یاد رکھنا نا، نوح علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی، وَتَنَبَّهَ نُوحٌ وَتَابَ إِلَى اللَّهِ
فوراً نوح علیہ السلام نے توبہ کی، کہا اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں اور میں اس سوال سے پناہ چاہتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اگر تو مجھ پر رحم نہ فرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ گویا اس کا خلاصہ یہی نکلا کہ اگر آپ کا لڑکا ایمان کی دولت سے سرفراز ہے اور ان کا لڑکا اگر وہ مشرک میں سے ہے، یقیناً اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، السلام علیکم۔